نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری زندگی کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے ایک ایک مرحلے کے لیے سیرت نبوی سے اسوہ حسنہ سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے الحمدللہ۔ چنانچہ گزشتہ ملاقات میں بچے کے بعد پیدائش کے بعد جب انسان اذان دیتا ہے، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس بات کا ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا 7ویں دن اچھا نام رکھنے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ اچھا نام، اس کے بارے میں بھی ذکر ہوئی باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تو یہ بتایا کہ اس نام کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بچے کا جب ہم نام رکھیں تو اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ غیر مسلموں سے مشابہت اس نام کے اندر نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ یہ نام بچے کے لیے اچھا ہے یا نہیں، ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، وقت یہ ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، علم النجوم ہے، انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ اس میں 2 علوم کام کرتے ہیں، ایک علم ابجد یعنی نمبرنگ کا علم، علم ابجد حروف کے تعداد کا علم، الف کے اتنے، با کے اتنے، جیم کے اتنے، پھر وہ ناموں کے عدد نکالتے ہیں۔ یہ دونوں علوم، علم ابجد بھی جو نمبرنگ کا علم ہوتا ہے اور علم النجوم جو ذائچے وغیرہ کا علم ہوتا ہے، یہ سب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ بڑی تحقیقات ہیں اس میں، لیکن چونکہ اس کا علم الوحی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وحی الہی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس لیے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کے حساب و کتاب نکال کر اور ستاروں اور ذائچوں کا حساب نکال کر نام نہیں رکھنا چاہیے، اور اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے نام رکھنے کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت سمجھائی ہے عقیقہ کرنے کی، آج اس کا تذکرہ بھی مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنے نواسے اور نواسیوں کی پرورش جس طرح کی، اس میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاص طور پر ان کے بارے میں بھی روایات موجود کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب 7 دن کا ہو جائے، بچہ 7واں دن ہو تو ایسی صورت میں اس کا اچھا نام رکھیں، اس کے سر کے بال منڈائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں، جو کہ زیادہ سے زیادہ 500-700 روپے کی آج کل بنتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4-5 اونس یعنی 4-5 گرام بالوں کے بنیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ تو بال منڈوانے، پھر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا سنت غیر مؤکدہ، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں، کریں تو ثواب ہوگا سنت پر انشاءاللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے سر کے بال منڈوائے جاتے تھے 7ویں دن تو زعفران گھول کر سر پہ لگاتے تھے۔ یہ بھی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لیے ہدایت دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اس لیے سر کے بال منڈوانے کے بعد زعفران مل کے لگانا یہ بھی سنت۔ پھر اسی دن عقیقہ کرنا سنت۔ یہ عقیقہ جو ہے یہ ایک ایسی سنت ہے جو اسلام میں باقی رکھی گئی، جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی۔ یہود کے ہاں بھی یہ موجود تھی، وہ بھی عقیقہ کرتے تھے۔
لیکن وہ عقیقہ کرتے تھے، اگر لڑکا ہوتا تھا تو ایک جانور ذبح کرتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو وہ جانور ذبح نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور عرب میں بھی، مشرکین مکہ اور عرب ممالک میں بھی اس وقت بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی وہ احاطہ اسی طرح موجود ہے، وہاں اس پر کوئی تعمیر ابھی تک نہیں کی گئی کہ جہاں اس دور میں بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ماحول یہ والا تھا کہ بچیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے بچیوں کی پیدائش پہ خوشی بھی نہیں مناتے تھے، عقیقہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آج وہی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے گھرانوں کے اندر، سب گھرانوں کے اندر نہیں، بعض گھرانوں کے اندر ابھی بھی الحمدللہ بچی کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بعض گھرانوں کے اندر ابھی بھی نوجوان دلہا بچی کی پیدائش پر ناراض ہوتا ہے، ساس ناراض ہوتی ہے، منحوس سمجھتے ہیں اس بیوی کو جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی لڑکی پیدا ہونے پر مبارکباد دے دیتے ہیں، لڑکی رحمت ہوتی ہے، اور دوسری لڑکی ہونے پر تسلی دلاتے ہیں، تیسری بیٹی ہو جائے تو پھر طلاق تک نوبت ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، حالانکہ اس کا قصور اس میں نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس میں مرد کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتی ہے، وہ ایکس وائی جو سپرم میں ہوتے ہیں اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو یہ مرد کا ہی قصور ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں عورت کا قصور سمجھتے، آج بھی بعض گھرانوں کے اندر عورت کا قصور سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کبھی اپنی بہو کو، کبھی اپنی بیوی کو اس بات کا مجرم قرار نہ دیا جائے، ورنہ یہ انسان گناہگار ہوگا کہ جو تو بیٹی پیدا کرتی، تو نے بیٹی کیوں پیدا کی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بات پیدا ہوئی کہ ہمارے نوجوان، خاص طور پر آج کل کے نوجوان شادی شدہ، پہلی بیٹی اور پھر دوسری بیٹی پر جو حالات گھر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، یقین جانیے کہ اگر آج پولیس کا اور قانون کا اور یہ ساری چیزوں کا تھوڑا بہت خوف نہ ہو تو آج بھی یہ ماں باپ جو ہیں وہ زندہ درگور کر دیں اپنی بیٹی کو، قبر میں گاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوال بھی کیا سورۃ التکویر کے اندر کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ عرب کے اندر جو برا سمجھا جاتا تھا بچیوں کی پیدائش کو، یہ نہیں کہ وہ بالکل جاہل قوم تھی، اجڑ قوم تھی، فلاں تھی، اس کے اندر جہاں قوم کے اندر برائیاں تھیں وہاں قوم کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں عرب کے اندر، اور ان کے اندر ایک غیرت بھی تھی۔ وہ غیرت اسلام کے مطابق تھی یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عرب میں بچی کی پیدائش کو برا کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس وقت تک تو کوئی لڑکا اور لڑکی میں خاص فرق نہیں، کوئی خاص نقصان نہیں، لیکن جب جوان ہو جاتی اس کی شادی ہو جاتی تو ایسی صورت میں عرب کے اندر ایک تو یہ بات تھی کہ لڑکی کو مال کا مالک نہیں سمجھتے تھے، قطعاً عرب کے ہاں نہ وہ زمین کی مالک ہوتی تھی، نہ وہ گھر کی مالکہ ہوتی تھی، نہ وہ جائیداد کی مالکہ ہوتی تھی۔ شادی ہو جاتی تھی تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو اپنا مالک سمجھتا تھا، بس اب شادی ہو گئی یا اب یہ شوہر مالک ہے اس کے جسم کا، اس کی ذات کا، جو جی چاہے کرے، مارے پیٹے جلائے جو مرضی کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ شوہر اگر فوت ہو جاتا تو جو بیوہ ہے وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے خاندان میں نہیں آتی تھی، عرب میں وہ جائیداد کی طرح تقسیم ہوتی تھی، باغ فلاں بھائی کا،
اور اونٹ فلاں بھائی کے، اور یہ بیوی فلاں بھائی کی، یعنی بیوی باقاعدہ جائیداد میں تقسیم ہوتی تھی، اور میں نے بتایا اس کو ملکیت کا حق نہیں تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دور جدید میں، اتنے پڑھے لکھے دور میں، اتنے سائنسی دور میں، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر آج بھی سوائے چند ایک مقامات کی اکثریت کا وہاں یہ حال ہے کہ اب بھی ہندو عورتوں کو ملکیت کا حق نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عورت ذات نہ مال کی مالک ہوتی ہے، نہ پیسے کی مالک ہوتی ہے۔ بہت گہرا مطالعہ ہندوازم کا۔ آج بھی وہاں وہی حال ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا مالک ہوتا ہے باقاعدہ، لیکن بیوی کی ملکیت میں کوئی مال نہیں رہتا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھا، چنانچہ وہ اس لیے عورت ذات کو پیدا ہوتے ساتھ برا سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیسے کیا؟ صرف یہ قانون نہیں بنایا کہ آئندہ جو بچی کو زندہ قبر میں گاڑے گا تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہیں بنایا، بلکہ قانون کے بجائے اخلاق بنائے، ذہن سازی کی، صحابہ کو مقرر کیا کہ جس کے ہاں بچی کی پیدائش ہو تو وہاں ساز و سامان لے جاؤ، پیسہ لے جاؤ، بکریاں لے جاؤ، کھانے کی چیزیں لے جاؤ، درہم دینار لے جاؤ، اور اگر وہ بچی کو رکھنا چاہے، پالنا چاہے تو ٹھیک، اگر وہ نہ پالنا چاہیں تو ایسی صورت میں ان سے بچی لے لو، ہم پالیں گے، ان کو پیسے دے دو، ان کو چیزیں دے دو، مال کا مالک بنا دو، لیکن بچی لے آؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحابہ کے ہاں بچیوں کی پرورش ہوتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بچیاں کافی تعداد کے اندر وہ پرورش پاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور نبوی میں، اپنی اہلیہ کو، اپنے خاندان والوں کو، مالدار بھی تھے، مقرر کیا ہوا تھا کہ بس جس گھر میں جائیں اور وہاں بچی پیدا ہو تو اسی صورت میں اس بچی کو لے لیں، اگر وہ رکھنا چاہیں تو ٹھیک، نہ رکھنا چاہیں زندہ تو آپ اس سے لے لیں، ہم پرورش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی بچیوں کی پرورش کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو کوئی اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے اور دو بچیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب جوان ہوتی ان کی شادی کر دیتا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انا وہو کہاتین یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر یوں ظاہر کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ معاشرے کا ذہن بنایا۔ آج پوچھتے ہیں لوگ، جدید دور کی خواتین پوچھتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے، تو آپ کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اس کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا، اسلام نے وراثت میں بھی حق دیا۔ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 کی تلاوت کیجئے، اس میں 12 ذوی الفروض کل بیان ہوئے، 12 آیت نمبر 11، 12، 13 سورہ نساء، ان کو آیات میراث کہتے ہیں، اس میں ہر وارث کا حق مقرر کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیے وہاں پہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ 12 ذوی الفروض ہیں، اس میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں جن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وراثت میں، اس میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں جن کا حق مقرر کیا گیا۔ پھر اسلام نے عورت کے حقوق متعین کیے، ان کے عفت، عصمت، اور اسلام نے یہ بالکل طے کر دیا کہ جب کسی کی شادی ہو تو مرد، میں جو حدیث کے الفاظ اور روایات کے الفاظ استعمال کروں گا جو فقہ اسلامی میں بولے جاتے ہیں، کہ شادی سے ملک بضعہ کا انسان مالک ہوتا ہے، ملک رقبہ کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ فقہی اصول میں عرض کر رہا ہوں۔ ملک بضعہ مخصوص منفعت، مخصوص فائدہ اٹھانے کا مالک ہوتا ہے حق مہر ادا کر کے نکاح کی وجہ سے، بس، ورنہ شوہر عورت کے جسم کا مالک ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ میری بیوی جو میں چاہوں کروں، ماروں پیٹوں، سوال ہی پیدا نہیں ہے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ملک رقبہ کہتے ہیں گردن کا مالک ہونا۔ یہ اس دور میں
باندیوں کے ساتھ ہوتا تھا. باندیاں وہ ہوتی تھی کہ دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی اور اس جنگ کے درمیان جو عورتیں ہوتی تھی قیدی ہو کر آتی تھی وہ باندیاں بن جاتی تھیں, جو مرد ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے. یہ اسلام سے پہلے سے تھا, اسلام نے نہیں شروع کیا یہ باندیوں وادیوں کا سلسلہ, یہ سب اسلام سے پہلے تھا. اسلام نے بلکہ اس کو ختم کیا. آج وجود نہیں ہے غلام اور باندی کا مسلمانوں کے ہاں, کہ ان کو کفاروں میں غلام آزاد کرنا, زکوٰۃ کے پیسے سے غلاموں کو باندیوں کو آزاد کرنا. تو وہ باندی ہوتی تھی کہ جس کا ملک رقبہ اس کے جسم کا انسان مالک ہوتا تھا, اس کو عورت کو بیچا جاتا تھا خریدا جاتا تھا, اور غلام کو بیچا جاتا تھا خریدا جاتا تھا, وہ اور چیز تھی. لیکن بیوی کے لیے اسلام نے اجازت کیا دی کہ مخصوص منفعت مخصوص فائدہ اٹھانے کا مالک ہوتا ہے یہ انسان بس. پھر عورت کے حقوق اسلام نے سمجھائے, جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کے ہاں ان عورتوں کے حقوق بیان کرنا اتنا ضروری ہے کہ نوجوانوں مردوں کو بھی اور بچیوں کو بھی آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کتنے حقوق اسلام نے دیے عورت ذات کو. تب کہیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کو زندہ گاڑنا ختم ہو گیا. یہاں تک عرض کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ختم ہو گیا بالکل. کوئی ایک واقعہ بھی نہیں کہ کسی نے اپنی بچی کو زندہ گاڑا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی, یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ بنو عباس بنو امیہ کے دور میں بہت بعد تک, یہاں تک میں اگر عرض کروں کہ عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے تک بر صغیر میں یہاں عورتوں کو زندہ درگور کیے جانے کی رسم ختم ہو چکی تھی. اتنی تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ ہندوازم کے اندر عورت ذات کے بارے میں یہ سب تصورات موجود تھے برا ہونے کا, وہی تصور آج جیسے شادی بیاہ کے اندر ہندوانہ رسمیں اتنی آ چکی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ وہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو انڈیا کے میڈیا کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں وہ رسمیں ادا کرتے ہیں, بالکل سیم وہی رسمیں ہندوؤں کی. اس کے نتیجے میں جو عورت ذات کے بارے میں تصورات ہیں وہ بھی منتقل ہو گئے. اب تو رسمیں اس قدر ہیں کہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے بڑی اچھی ماشاءاللہ تقریب کی ہوئی تھی اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. تو خطبہ ہوا, نکاح کی تقریب ہو گئی, دعا ہو گئی اور دلہا اور دلہن کو مبارکباد لوگ دینے شروع ہو گئے. تو ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا نوجوان, 2-3 دوست اکٹھے قریب تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے, سنجیدگی سے باتیں کر رہے, مجھے نہیں کہا, آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سب کچھ ہو گیا نکاح میں لیکن پھیرے نہیں ہوئے. اب جو حضرات جانتے ہیں وہ فوراً سمجھ گئے میں نے کیا جملہ بولا. وہ نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جی سب کچھ ہو گیا ہے لیکن وہ پھیرے نہیں ہوئے. یعنی ان کے ہاں ہندوانہ جو طریقہ ہے نکاح شادی کا وہ ان بچوں نوجوان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں میں موجود تھا, لیکن اسلام میں کیا طریقہ ہوتا ہے نکاح کا وہ بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہوتا. کیا خطبہ ہوتا ہے, کیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے, کیا مفہوم ہوتا ہے, اس میں کس طرح ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح کی ضروریات کیا ہوتی ہیں. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر سے, میں پھر عرض کروں گا, جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر سے ہندوانہ رسموں کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک عورت ذات کے بارے میں ہم مسلمانوں کی سوچ نہیں بدلے گی. اس لیے کہ انہی رسومات کی وجہ سے وہ ذہنیت پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے عورت ذات کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن جن گھروں کے اندر آج موضوع جو ذکر کرنا تھا بنیادی طور پر وہ یہ کہ عورت کی پیدائش پر یہود عقیقہ نہیں کرتے تھے, لیکن لڑکی کی پیدائش پر, مرد کی لڑکا ہوتا تو عقیقہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکا ہو جائے تو 2 عقیقے کرے, 2 جانور ذبح کرے. اگر لڑکی ہو جائے تو اسی صورت میں 1 جانور ذبح کرے, یہود کی مخالفت کرتے ہوئے. اور یہ سنت غیر مؤکدہ. عقیقہ اصل میں کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے کے بال ہوتے ہیں نا سر پہ,
ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو لغت میں اس کو عقیقہ کہتے ہیں. نوزائیدہ بچے کے سر کے جو بال ہوتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں عربی میں. چونکہ جس دن وہ جانور ذبح ہوتا ہے اسی دن اس کے سر مونڈتے ہیں، تو اس لیے ان بالوں کی وجہ سے اس جانور کو ہی عقیقے کا جانور کہا جانے لگا. تو عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ. گنجائش موجود ہو کر لیجئے، نہ موجود ہو تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج کل ماحول ہوتا ہے، کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں پیدائش پر، بچے کی پیدائش پر، تو کہتے ہیں ابھی نہیں گنجائش عقیقہ کرنے کی. کبھی 2 مہینے 3 مہینے بعد کرنا چاہتے ہیں، 6 مہینے بعد کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث میں لفظ جو آیا وہ یوم السابع، یوم السابع یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا. اب وہ 7واں دن جب بھی شمار کرنا ہو تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر جمعے کو پیدا ہوا ہے، آپ جمعرات کا عقیقہ کر لیں 1 دن پہلے، وہ 7واں دن ہوگا. 6 مہینے بعد کریں، سال بعد عقیقہ کریں، جائز. اور عقیقہ کرنا، یہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے یہ صدقے کا نہیں ہوتا، یہ بالکل قربانی کی طرح ہوتا ہے. امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، سارے گھر کے افراد کھا سکتے ہیں. اس میں کچا پکا کر بھی آپ کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سب جائز. لیکن جس طرح شادی بیاہ کے اندر رسومات آئی ہیں نا، اور نکاح مشکل ہو گیا، حالانکہ نکاح بہت آسان کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، اعلان کر کے نکاح کرو، کوئی خرچہ نہیں، بالکل بڑا آسان. کوئی شامیانے ٹینٹ کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے کھانوں کی ضرورت نہیں. ہاں ولیمہ کرنا سنت، بہت آسان. اسی طرح عقیقے کو بھی لوگوں نے مشکل بنایا کہ جی وہ عقیقہ ہوگا، دعوت ہوگی، سارے لوگ آئیں گے، ہر فیملی سے لوگوں کو بلایا جائے گا، وہی شامل. ولیمے سے زیادہ بڑی دعوت وہ عقیقے کی ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فیملی جو بھی آتی ہے وہ ہدیہ تحفہ لے کر بھی آتی ہے، پھر بچوں کے کپڑے بھی بنانے پڑتے ہیں. ایک فیملی کے آج کل کے حساب سے کم از کم 20-25 ہزار 50 ہزار ایک فیملی خرچ کر کے آتی ہے، تب کہیں جا کر وہ عقیقہ ہوتا ہے. گھر والوں کا خرچ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اس لیے لوگوں نے عقیقہ کرنا چھوڑ دی. اب عقیقے کی سنت آہستہ آہستہ معاشرے میں سے ختم ہو رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب اس کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ اس کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام. اس لیے جانور لیجئے، بہت آسان طریقہ، جانور لیجئے، ذبح کیجئے، اس کا گوشت لوگوں تک پہنچا دیجئے، عقیقہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. ترتیب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سیرت نبوی سے، اسوہ حسنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جو آداب سکھائے ان کو ہم سیرت طیبہ سے کیسے سمجھیں. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اگلا جو اس سے مرحلہ ہے اس کے بارے میں عرض کیا جا سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.